السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے جڑے سامنے بیٹھے ہو ضرور اس کی آئے بھی اتنے آگے رسے ذرا ہنس کے تھوڑا ایک باری وعلیکم السلام تھوڑے جے زور لا تھوڑے جے اور زور لا جب کوئی آپ کو سلام دے نا مسلمان اور سننے والا بھی مسلمان ہو تو اس پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اتنا اونچا ضرور بولے کہ اس کا جواب اس بندے تک پہنچ جائے جس نے ان کو سلام دیا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو سلام دوں گا تو آپ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میری تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ آج کا جو یہ پروگرام ہے اس کے حسن کو قائم رکھیں۔ میں نے کوئی لمبی تقریر نہیں کرنی کیونکہ ابھی سناخانی باقی ہے اور ظاہر ہے جتنے بھی دوست آئے ہیں سب کو اس میں سے حصہ لگنا چاہیے، اس لیے آپ بڑی تسلی سے بیٹھے ہیں اور یہ جانے والا کام چھوڑ کے اوپر نیچے جانے والا اندر آنے کا اہتمام کریں، باہر جانے کا نہ کریں۔ ادھر ادھر محبت سے کہتے ہیں یہ سامنے جو بیٹھے کچھ لوگ یا جو بول سکتے ہیں وہ اٹھ کر یہاں سامنے آ جائے، یہ بالکل روزہ رکھ کے آیا ہے۔ کچھ بولنے والے حضرات یہ خالی جگہ کے اندر پڑی ہے نا، یہ کیمروں کے پیچھے کچھ لوگ آ جائیں، بڑی مہربانی آپ کی جو بول سکتے ہیں آ جائیں، یہ سامنے آ جائیں ذرا۔ نہیں میں خاص مقصد کے لیے آپ کو بٹھا رہا ہوں، آج کچھ ہو گیا تو ذمہ داری ہے، کچھ نہیں ہوگا، یہ سامنے آ جائے یا آپ ہی تھوڑا سا آگے ہو جائیں، تھوڑا سا آگے ہو جائیں، ہو جائے بالکل کچھ نہیں ہوگا۔ واپس جب جائیں گے پورے آپ جائیں گے، فکر نہ کریں، آپ کے جسم کا کوئی حصہ کٹا ہوا نہیں ہوگا، فکر نہ کریں۔ آج یہاں آگے آئے، اگر روٹی آئے جو یہاں آئے میرے سامنے ادھر سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچ بات یہ ہے میں کھڑے ہونے کے بھی لائق نہیں، میں بڑی مجبوری سے بیٹھتا ہوں، لیکن کھڑا اس لیے ہو گیا ہوں کہ آپ عاشقان رسول کی میں ہر نماز زیارت کر رہا ہوں۔ میں نے ایک بڑا مختصر سا حصہ آپ کے سامنے پڑھنا ہے اور اسی پر گفتگو کرنی ہے، اور میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ یہاں کسی کو نہ کھڑا کریں اور یہ چائے بھی تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں، آپ کی بڑی محبت ہے جی، جو آگے آنے دے جو آگے دے دے، اس کے بعد مہربانی کر کے ہر چیز تھوڑی سی دیر کے لیے روک دیں، کچھ بامقصد باتیں کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ عمرے ہیں اور آپ ہیں۔ اگر آپ بولیں گے نہیں تو عمرہ کا ٹکٹ آپ کا کیسے نکلے گا؟ بار بار اللہ کو پکاریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہ جو 1400 سال بعد یہ جو بات کہی گئی ہے، کیا 1400 سال پہلے بھی یہ بات ہوا کرتی تھی؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی یہ الفاظ ہیں، نبی کی فرمائش ہے، مسجد نبوی ہے، اور وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں. اور میری آنکھ کیا دیکھے؟ آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اور کسی ماں نے جننا کیا ہے؟ بنانے والے نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، بنانے والے نے آپ ہی کو بے عیب بنایا ہے، ہر عیب سے پاک آپ کو بنایا ہے. اب میرا کیا عقیدہ ہے، صحابی رسول کا کیا عقیدہ ہے؟ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو بنایا گیا تو آپ سے پوچھا گیا کیسا بنایا جائے؟ جیسا آپ نے چاہا ویسا اللہ نے آپ کو بنا دیا. اب 1400 سال بعد والے جو الفاظ ہیں اسی حسن کو پیش کر رہے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کے دھواں نہیں. آج کا مسلمان، کوئی بھی مسلمان، میں ابھی تخصیص نہیں کروں گا کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور صرف مسلمان. کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا جب یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کفر کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، ایمان کا نور جلوہ گر ہو جاتا ہے. گناہوں کی جو سیاہی ہوتی ہے وہ ثواب کے اجالے میں بدل جاتی ہے. اب اس کلمے پر آپ نے غور کرنا ہے.
دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مسلمان بھی کہلائے اور یہ کلمہ نہ پڑھے، سب پڑھے اور آپ سب اس کا ترجمہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سب ترجمہ بولیں گے اللہ بولیں گے، سب باتیں مجھے پتہ ہے۔ کلمہ کچھ لوگوں کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، بہت سارے آدمی ان لولا پڑھتے ہیں، لیکن ترجمہ سب کو آتا ہے۔ کیا ہے ترجمہ؟ زور لگا کے یہ ترجمہ آپ ہمیشہ ہر بندہ کرتا ہے، عالم کرتا ہے، اسکالر کرتا ہے، ناخوان کرتا ہے، پیر صاحب کرتے ہیں، خلیفہ صاحب کرتے ہیں، مریدین کرتے ہیں، سب یہی کر کے ترجمہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا بولے نظر محمد اللہ کا رسول ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ترجمہ آپ کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے عبادت اللہ کی حاجت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی نہیں تھا، عبادت کرنے والا بھی نہیں تھا، وہ تو اس وقت بھی الہ تھا، سبحان اللہ۔ تو پھر اس وقت یہ ترجمہ کیا ہوگا؟ سجدہ کے لائق تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، لیکن سجدہ کرنے کے لیے کسی ساجد کا ہونا ضروری ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبادت کرنے کے لیے کسی عابد کا ہونا ضروری ہے، سبحان اللہ۔ لیکن بھائی اللہ تو الہ ہے، اس کو تو کسی کے سجدے کی حاجت ہی نہیں ہے، اس کو تو کسی کی عبادت کی حاجت ہی نہیں ہے۔ الوہیت کو اور معبودیت کو آپ نے ملا دیا ہے، ایک ہی ترجمہ کر دیا ہے، اور اس کا سبب کیا ہے کہ کبھی ہم نے تدبر نہیں کیا، غور نہیں کرتے، بس گزر جاتے ہیں، کبھی خیال نہیں کیا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اسی لیے تو ضرورت پڑتی ہے نا محمد رسول اللہ۔ حالانکہ اللہ تو وہ ذات ہے جس کو کوئی میڈیم نہیں چاہیے، کوئی ذریعہ نہیں چاہیے، کوئی وسیلہ نہیں چاہیے، لیکن اپنی الوہیت کے اعلان کے لیے انتخاب فرمایا، ایک ایسے وجود کا توجہ نہیں آپ کی، بالکل اللہ نے جو کن کہہ کر فیکون کے جلوے دکھا سکتا ہے، جو مٹی سے انسان کو بنا کر فرشتوں سے سجدے کروا سکتا ہے، اور جو عبادت اور سجدہ کرنے والے اور معلم ہونے والے وجود کی اس طرح نفی کر سکتا ہے کہ تیری عبادت، تیرے سجدے، تیرا علم اس لیے رد کیا جاتا ہے کہ تو نے وجود کو دیکھا، تو نے اس وجود میں نور کو نہیں دیکھا۔ یہی غلط فہمی ہوئی تھی ابلیس کو، کہا تھا انا خیر منہ،
اور دلیل کیا ہے کہ میں آگ سے آگ سپیریئر ہے، مٹی نیچ ہے، پاؤں سے لگی رہتی ہے، قدموں سے لگی رہتی ہے، جھکی رہتی ہے، بچھی رہتی ہے، تو میں سپیریئر ہوں، وہ آگ سے بنا ہوں، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ کاش کسی اور بات کی سمجھ نہ آتی نہ اتنا ہی سمجھ لیتا کہ جس کو میں سجدہ کرتا ہوں جب وہی راضی ہے سبحان اللہ کہ سجدہ کیا جائے میرے بندے کو، لیکن میں بات کو سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کی پاک ذات وہ ہے جس کو میڈیم نہیں چاہیے، ذریعہ نہیں چاہیے، واسطہ نہیں چاہیے، وسیلہ نہیں چاہیے، کوئی ذریعہ نہیں چاہیے، لیکن پھر کتنی عجیب بات ہے کہ رب بولتا ہی نہیں، بولتا ہی تب ہے جب نبی کا لب ہلتا ہے اور ہلتے لبوں پر پھر رب بولتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد النبی، نعرہ حیدری۔ اب وہ کیفیت ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کا کلام، اللہ کا بولنا اور پھر نبی کے لبوں کا ہلنا کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے؟ اگر اسے حاجت نہیں ہے کہ وہ کسی کے منہ سے بولے، لیکن جس منہ کو وہ بنایا ہی ایسا کہ وہ منہ نہ بولے جب تک رب نہ بولے، تو اب اس اللہ نے یہ پسند کیا۔ اچھا آپ ناخوانی کو کیوں پسند کرتے پتہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مقرر کو، ادیب کو، مبلغ کو، داعی کو کلام کرنے کے لیے بہت ساری باتوں کی احتیاط کرنی پڑتی ہے، لیکن جب کوئی نعت پڑھتا ہے نا، آپ دعا کریں، آپ بھی دعا کریں، آپ ان کے لیے دعا کریں، یہ آپ کے لیے کریں کہ آج رات ایک دفعہ آپ محبت سے اللہ کا نام لے لیں۔ جب یہ نعت پڑھی جاتی ہے تو الفاظ پہلے تیار ہوتے ہیں، لبو لہجہ پہلے ہی تیار ہوتا ہے، اور بڑی حیرت ہوتی ہے بعض اوقات۔ یاد علامہ عمر حیات قادری صاحب نے بڑی نفی تلی تقریر کی، سبحان اللہ دل کو ہٹ کرنے والی باتیں کی، سبحان اللہ لیکن آپ نے کوئی آ کر نظرانہ نہیں پیش کیا ہوں، سوال سوچتا ہے بندہ، لیکن جب کوئی سرکار کی سناخانی کرتا ہے تو بھائی بات یہ ہے، یہ بولنے والے کا کمال نہیں ہے، جن کے پیار میں بول رہا ہے ان کا کرم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اچھا ایک ہوتا ہے سخی، ایک کنجوس بھی ہوتا ہے، اور ایک بدترین چیز جو ہوتی ہے وہ بخیل ہوتا ہے۔ اچھا جو نہیں دے سکتا کسی بھی وجہ سے، ضروری کہ وہ کنجوس ہو، آپ یہ اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر کوئی دے رہا ہو اور دوسرے کسی کا دل بیٹھا جا رہا ہو، بھائی یہ محافل جو سجتی ہیں نا، اس میں سرکار کا ذکر جو ہے اس کا اپنے نور ہوتا ہے۔ اچھا ہمارے بہت سارے ناخوان مبلغ بھی ہیں درمیان،
بہت اچھی بات ہے. اچھا لیکن مزہ یہ ہے کہ نعت خان ثنا خان نثر میں تبلیغ نہ کرتے کیونکہ وہ ردم ٹوٹ جاتا ہے. الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اثر کرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے میری آپ سے گزارش ہی ہے اول تو آپ کنجوس بھی نہ کریں وگرنہ کسی وجہ سے اگر آپ نذرانہ نہیں پیش کر سکتے کوئی بات نہیں ہے لیکن کم از کم بخیلوں میں آپ کا نام نہیں ہونا چاہیے. کوئی دے رہا ہو تو آپ کو خوش ہونا چاہیے, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونا چاہیے. اور بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ مدینے والے کے پیار میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا جب میں نے حضرت حسان کا یہ شعر پڑھا تو میرا ذہن فوراً ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو پیچھے سے بلایا تھا اور فرمایا تھا حسان میرے ممبر پر ٹھہر جاؤ. سبحان اللہ. اب جو مجھے سمجھ آ جائے وہ یہ تھا کہ لوگ دیکھ لیں حسان کیسا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب ویسا تو کوئی نہیں ہو سکتا لیکن بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بھی میں بڑی پکی بات کر رہا ہوں, جس دن ہمارے ثنا خان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن ہوتا تھا, سبحان اللہ, حسان کے پیار میں ڈوب جائیں گے. سبحان اللہ. اور ان کے وجود سے وہ خوشبو آنے لگ جائے گی تو پھر اس نعت خوانی کا لطف کچھ اور ہو. حضرات ہمارے پاس دو بڑے ذریعے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا تھا کوئی لمبی تقریر نہیں کرنی میں نے, لیکن ہمارے قاری صاحب نے جو محنت کی ہوئی ہے میرا خیال ہے کوئی بندہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے اتنی کوشش نہیں کرتا. سبحان اللہ. یہ ان کے سینے کا زور ہے. بڑی بڑی محفل میں نے 10 عمرے کے ٹکٹ نہیں دیکھے. یہ ان کا جنون ہے جو کملی والے کو اتنا بھاگ گیا ہے سبحان اللہ کہ جس شخص کو کہتے ہیں کہ عمرے کا ٹکٹ تو نے دینا وہ نہ ہی نہیں دیتا. سبحان اللہ. تو ایک شخص کی اتنی بڑی محبت ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ پوجا کے لائق ہے کیونکہ اللہ کا سوا پوجا کے لائق کوئی ہے, لیکن اس شخص کو سونے میں اگر نہ بھی تولا جائے کیونکہ وہ تو حرام ہے لیکن چاندی میں تو تولنا چاہیے. اس شخص کا جو کردار ہے جی ہاں یہ سونا ہے تو سونے والا سونا ہے. جی ہمارے قاری ظہور احمد سیفی صاحب بہت جگہ پہ رہے لیکن جب یہ جگہ ہمیں دی نا سبحان اللہ تو میں نے ان سے کہا قاری صاحب اب آپ کا جو مقبرہ ہے وہ یہی بنے اور یہ شخص ڈٹ گیا. یہ جنگل کا سارا یہ بار اوباش عورتوں کا یہاں بسیرا تھا. آج مدینے والے کے پیار کا ڈیرا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ سلطانیہ, کوئی نہیں کہتے آدھی ہے کوئی منہ ہل گیا نا کچھ نہ کچھ اندر چلا جائے. جی حضور اب آپ نہ بھی بولے تو فرق نہیں چونکہ آپ ٹریک پر چڑھ گئے. میں نے 2-3 بڑی اہم باتیں آپ سے کرنا میں آپ کو ٹریک پر چڑھا رہا تھا بڑا ضروری ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کتنے بچے اس دفعہ پیار کیا آپ نے؟ بچے اور بچیاں ملا کر 38. کیا پیار کیا؟
سبحان اللہ اس مسجد کی تاریخ میں ایک نیا اضافہ ہے۔ سبحان اللہ یہاں اماموں کو تجوید کے ساتھ تو یہ جس استاد کی شخصیتوں کا یہ عالم ہو اور جس دن ان بچوں اور بچیوں کے والدین کو بھی انہوں نے قرآن سکھانا شروع کر دیا سبحان اللہ تو پھر یہ مجمع اس حال میں پورا نہیں آیا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور میں بالکل آپ کو صحیح جنہوں نے بھی بتایا میں بھی بتا رہا ہوں، چونکہ مسجد حسین کا کام ہو رہا ہے، پہلا لنٹر تقریباً 1.5 ایکڑ کا ہم نے ڈالا ہے اور اس دفعہ شب ولادت جو ہم نے منائی 7,500 نمازیوں نے ان صفوں پر کھڑے ہو کر سبحان اللہ اور سبحان میں نے میلاد جو منایا ہے 20 کھانے میں نے چنے ہیں سبحان اللہ جو دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ ترین کھانے ہیں، شادیوں میں جس طرح کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ میں نے کہا باہو کی نگری میں رہنے والوں کو آج تم امیروں کی طرح کھانا کھاؤ گے، نبی کا میلاد کا کھانا اور اس کا نام میں نے رکھا میلاد دسترخوان۔ سبحان اللہ حضرات صرف اس محفل کے لیے جب قاری صاحب کا ٹیلیفون کیا تو مجھے نہ ہو سکے، دوسرا لنڈن بالکل تیار ہے اور جب یہ دونوں لنڈن مکمل ہو جائیں گے تو 15,000 بندے تو صرف اس کنسٹرکشن ایریا کے اندر ہوں گے سبحان اللہ اور 6 ایکڑ میں بننے والی یہ مسجد جو ہے جب مکمل طور پر تیار ہو جائے گی مسجد حسین تو 40,000 نمازی سبحان اللہ 70% کام مکمل ہو چکا ہے اور میں دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہوں یہ خانقاہ ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ بورڈنگ سکول تیار ہو چکا ہے پاکستان میں، کوالٹی ایجوکیشن کے لیے لوگ مدرسوں میں نہیں جاتے، دہشت گردی کی وجہ سے مدرسوں میں نہیں جاتے، لیکن لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ دہشت گرد اور ہوتا ہے، عاشق رسول اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ لوگ انگلش میڈیم سکولوں میں جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، بیرسٹر بن جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس دفعہ آپ نے ایک نیا رنگ دیکھا ہوگا جس میں لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے ناچتے تھے، روز ناچتے تھے، جو ہمارا کلچر تو نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے ہاں ناچے ہیں یہ ان کا قصور ہے تو کیا انہوں نے تو نہیں سکھایا نا، یہ کسی جگہ سے سیکھ کر آئے نا۔ اب وہ جو کوالٹی ایجوکیشن ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے، بچے ڈاکٹر اور بچیاں ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں لیکن عاشق رسول نہیں بن پاتا۔ تو مسجد حسین کے زیر سایہ فرسٹ بورڈنگ سکول with کوالٹی ایجوکیشن سبحان اللہ ہم نے اس مارچ سے آغاز کر دینا ہے، تقریباً مہینے کی 15,000 فیس بنتی ہے۔ جو بچہ کہیں سے بھی ٹاپ کر کے آتا ہے 5ویں میں 6ویں میں، اگر غریب کا بچہ ہے سب سے پہلے میں ان بچوں کی فیسیں دوں گا، سبحان پھر اللہ نبی کی عاشق بھی دیں گے۔ سبحان اللہ ہم اس وجہ سے کسی غریب کو ڈاکٹر بننے سے محروم نہیں کریں گے کہ وہ غریب کا بچہ ہے، لیکن اس بچے کو ہم عاشق رسول بنائیں گے، قاری قرآن بنائیں گے، وفادار مصطفیٰ بنائیں گے، اور سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے میرا وہ یہ ہے کہ وہ بچہ کسی ایسے ادارے میں نہ جائے
کسی ایسے سکول میں نہ جائیں جہاں مائنڈ سیٹ یہ ہے جو آپ نے پشاور میں دیکھا، بچوں کو قتل نہیں کیا گیا، بچوں کے وجود کا قیمہ بنایا ہے، ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹا گیا ہے، اور یہ ظلم، یہ قتل معصوم بچوں کا اللہ کو بھی نہیں پایا، ریاکشن آ گیا، وہ بزدل حکمران، وہ سیاست کے نام پر ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والا مجبور ہو گئے کہ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور ایک انجام لوگوں کو نظر آئے جو پھانسیاں لگ رہی ہیں، سالہ سال سے یہ بچے ہوئے تھے، قدرت کا انتقام شروع ہو چکا ہے، ہم تو لڑنے والے ہیں نہیں، ہم تو قتل کرنے والے ہیں نہیں، اور میں ایک لمحے کے لیے آپ کو بارگاہ امام زین العابدین میں لے چلتا ہوں۔ آنے والا پیاسا ہے، مسافر ہے، پانی مانگتا ہے، امام زین العابدین اسے پانی پلاتے ہیں، سیراب کرتے ہیں، جب پانی پی چکتا ہے تو کہتا ہے امام سمجھ نہیں آئی، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، فرمایا ظالم خاموش ہو جا، میرے صبر کا امتحان نہ لے، میرے معصوم بھائی علی اصغر کو قتل کرنے والے کو میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں ہم تمہارے مہمان تھے، آج تو میرا مہمان بنا ہے۔ اب یہ ہے ہماری تعلیمات، یہ ہے ہمارا نسل ہے، یہ ہے ہمارا منشور۔ ابھی جب حضرت علامہ عمر حیات قادری صاحب آپ کو دعوت دے رہے تھے 8 فروری کی، تو میں سوچ رہا تھا کیا ہم پروٹیسٹ کریں گے؟ نہیں۔ کیا ہم مطالبہ کریں گے؟ نہیں۔ تو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم بتانے یہ جا رہے ہیں کہ نبی کے عاشقوں سے بڑھ کر مہذب کوئی نہیں، سبحان اللہ، نبی کے غلاموں سے بڑھ کر صبر کرنے والا۔ ہم حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ وہی دہشت گرد ہیں جن کو تم نے پالا ہے، یورپ والوں، امریکہ والوں، برطانیہ والوں، یہ وہی نام نہاد مجاہد ہیں جن کو تم نے سرپرستی کی۔ ہم کل بھی اور آج بھی اور قیامت کی صبح تک ہم نہ قاتل ہیں سبحان اللہ، نہ قاتلوں کے ساتھی ہیں۔ سبحان اللہ، ہماری مساجد کے سامنے لٹریچر تقسیم کرنے والے تمہارے مجرم ہیں، لیکن شاید تم ان پر اس لیے ہاتھ نہیں ڈالو گے کہ وہ تمہارے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ جب تم چاہتے ہو وہ کوئی ایسی واردات کر دیتے ہیں اور ایک معصوم مسلمان ایئرپورٹ میں کھڑے ہوئے تو، کسی گلی سے گزر رہے ہوئے تو، کسی شہر میں جا رہے ہوئے تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہیں؟ ہم حکومت کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ محمد عربی کے یہ غلام سبحان اللہ، اگر بکے ہوئے ہیں تو صرف مدینے والے کے نام پر بکے ہوئے سبحان ہیں۔ اللہ، ہم جب تک اس ملک میں ہیں، چونکہ ہمارا رزق، ہمارے لین دین، ہمارے کاروبار یہاں ہیں، ہمارے دین کا بھی ہمیں حکم ہے کہ ان سے وفاداری رکھو۔
ہم ان کے قوانین کو نہ توڑتے ہیں نہ توڑیں گے، لیکن جب بات نبی کی ناموس کی آ جائے گی تو ہم باپ کی بھی نہیں سنیں گے، سبحان اللہ، ہم بھائی کی بھی نہیں سنیں گے۔ اس لیے آپ میں سے ہر شخص کی یہ آواز بلند ہونی چاہیے، پکڑو دہشت گردوں کو، کرو ریکارڈ تقریریں، جو لوگوں کو مذہبی منافقت پر ابھارتے ہیں ان کو پکڑ لو۔ ہم کل بھی دامن پاک رکھتے تھے، آج بھی ہمارا دامن پاک ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا سودا کل بھی مدینے والے سے تھا، آج بھی مدینے والے سے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں خرید سکتی، ہم تو بکے ہوئے ہیں، ہم پر تو مہر لگی ہوئی ہیں، ہم تو 1400 سال سے خون علی کے جھنڈے کو اٹھا کے چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے دیکھو اکثر علی کا ذکر باقی صحابہ کرام سے زیادہ ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ باقی عزت والوں کی عزت میں کوئی کمی آ رہی ہے۔ اب جس کا بھی ذکر کرے سب یار کملی والے کی سبحان اللہ، نسبت صحابیت سبحان اللہ، ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم بات تو شروعی صدیق اکبر کی صداقت سے کرتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن جب صدیق اکبر کا وقت وصال آیا ہے تو میرے آقا صدیق اکبر کا جنازہ اٹھانے والوں میں صرف فاروق اعظم نہیں تھے، سبحان اللہ، صرف عثمان غنی نہیں تھے، سبحان اللہ، حیدر کرار بھی تھے، حسن و حسین بھی تھے، سبحان اللہ، اور ان سب سے صدیق پاک نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ میرے جسد کو لے کر ایک دفعہ حجرہ رسول کے سامنے ضرور جانا سبحان اللہ، اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار غار حاضر ہے، سبحان اللہ، پھر سرکار پر چھوڑ دینا۔ اور پھر کیا ہوا تھا؟ جو ترتیب میرے آقا نے بیان فرمائی ہے، ابو بکر فی الجنہ، سبحان اللہ، عمر فی الجنہ، سبحان اللہ، عثمان فی الجنہ، سبحان اللہ، علی فی الجنہ۔ سبحان اللہ، آج اسی ترتیب کا پہلا ستارہ جنت جانے کی تمنا کرتا، جنتی نے تمنا کی سبحان اللہ، کہ مجھے جنت کے دروازے پر لے جایا جائے۔ جنتی اور جنت کا کوئی رشتہ ہوگا تو دروازے بند تو نہیں نہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جنتی کا جسد جنتیوں نے عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، جنتیوں نے جنتی کو اٹھا دیا اور جنت کی طرف چل پڑے، جنت کے دروازے پر پہنچے اور کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار غار حاضر ہے۔ جواب کیا ملا؟ دروازہ بند تھا، کھل گیا سبحان اللہ، اور خوشبو پھیل گئی ہر طرف، اور کچھ یوں لگا جیسے کہا جا رہا ہو یوصل الحبیب الی الحبیب۔ سبحان اللہ، آج آپ جائیں سوشل میڈیا میں جائیں، فیس بک پہ جائیں، پتہ نہیں کس منہ سے کلمہ پڑھتے، کس منہ سے مسلمان کہلاتا، کس منہ سے تبلیغ کی بات کرتے ہیں۔ گنبد خضرا کو گرا دینا چاہیے، گرا دیا جائے، فتنہ سے بچنے کے لیے نہیں گرایا گیا۔ بھائی صدیق اکبر تو کہہ رہے ہیں، بیان ہی نہیں ملتا ہے، بیان ہی نہیں مل رہا، اور جن کا بیان ہی نہیں مل رہا تم ان سے کس لیے مل رہے ہو؟
نعت تو یہ بھی پڑھتے ہیں اور نعت وہ بھی پڑھتا تھا جسے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. قرآن نے بیان کیا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ نبی اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے. اور جو قربت ہے یہ محبت کی دلیل ہوتی ہے. توجہ نہیں ہے بالکل آپ کی قربت اولا یہ قریب ہونا. محبت کی انتہا دیکھی, قربت کی انتہا دیکھی. بالکل آخر چند کلام باقی ہے. ثم دنا فتدل فکان قوسین قاب قوسین او ادنا. پھر دونوں, حالانکہ جب چلے تھے تو ایک ہی چلا تھا. سبحان اللہ. اور اس ایک نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ, یہ نہیں چل رہا, میں اسے چلا رہا ہوں. لیکن جب قرب آیا نا تو کہا دنیا والوں سن لو, دونوں سبحان اللہ, دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے. سبحان اللہ. اور اتنے قریب ہوئے جتنی دو کمانے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتی ہیں. اور پھر آواز آئی او ادنا, اور قریب آ جاؤ, اور قریب آ جاؤ کے بعد کہا کوئی بات تو محبوب تم بھی کرو, سبحان اللہ, تاکہ پھر ہم بھی کوئی بات کریں. اب یہاں سے تو عاجزی ہی عاجزی, سجدے ہی سجدے تھے, خاکساری خاکساری تھی. التحیات للہ والصلوات وطیبات. اور ادھر سے کرم ہوا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ عاجزی اختیار کر رہے ہو تو ہم آپ پر سلام بھیج رہے ہیں. اب وہ قرب اس کو ذہن میں رکھیے. اور پھر نماز کو ذرا تصور میں لائیے. نماز کے جتنے ارکان ہیں اس کو غور سے دیکھیے. جب آپ حالت قیام میں ہوتے ہیں تو آپ کی نگاہیں کہاں ہوتی ہیں؟ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کی نگاہیں کہاں پہنچتی ہیں؟ اور جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی تو آپ کی نگاہیں کہاں جا رہی ہیں؟ یہ کیفیت سمجھیے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. غور سے اس بات کو سنیے کہ اگر نبی مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے تو ایک قرب وہ تھا جو اللہ اس کے محبوب کا تھا. وہی کلام نماز کے اندر ہمیں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جو بات نبی نے کی تھی وہ بھی کرو, واجب ہے. سبحان اللہ. اور جو بات اللہ نے نبی سے کی تھی وہ بھی تمہارے لیے کلمہ پڑھنے والے واجب ہے. وہ بات ہر نماز میں تم نے کرنی ہے. اور تصور کیا کرنا ہے, تم قریب نہیں ہو پر نبی تو قریب ہے. سبحان اللہ. اور اگر تم مومن ہو تو پھر یہ قرب تمہیں نظر بھی آ سکتا ہے. اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر اماں عائشہ کی عزت تم کیا کرو گے؟ کوئی اپنی ماں کو جاہلیت کی وجہ سے گالی نہیں دے سکتا. دنیا میں میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو ماں کو گالی دے اور کہے میں جاہل ہوں, مجھے معاف کر دو لوگوں تو مجھے معاف کر دو, میرا قصور نہیں ہے, میری جماعت کا بھی قصور نہیں ہے. میں نے کہا تمہارا قصور کیوں نہیں ہے؟ کہا میں جاہل ہوں. میں نے کہا تمہاری جماعت کا قصور کیوں نہیں؟ کہنے لگا سارے ہی تو جاہل ہیں. اب جاہل آدمی کو تبلیغ کرنی چاہیے. میرے بھائی, جنتی کو جنت کے سامنے لے گئے, دروازہ کھل گیا, جنت نے جنتی کو قبول کر لیا.
اور آج اسی جنت کو یہ مسمار کرنا چاہتے ہیں. یہ کہتے رہیں گے مرتے رہیں گے. اب قدرت نے ایسا انتقام دیا ہے. میں نے بڑے غور سے یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت تک کوئی شخص گستاخ نہیں بنتا جب تک اس کے وجود میں حرام نہیں بنتا. اور جو پیدائشی حرام کا بھرا ہوا اس کو نہ کتاب سے کچھ ملتا ہے نہ نماز سے کچھ ملتا ہے نہ دین سے کچھ ملتا ہے. حضرات اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمیں عرض یہ کرتی ہے کہ اللہ ہم سے جو اگر کوتاہی ہوئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے. ہم تیرے بھرے دربار میں یہ وعدہ کرتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ. آپ ماشاءاللہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ سے لنگر کھانے کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنا اثر ہوا ہے اس پوری محفل کا آپ پر. زندگی میں کبھی کھانا نہیں کھایا. اب مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ 8 فروری کو ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے پہنچے. حضرات میں اللہ سے آپ کے لیے بھی معافی مانگتا ہوں, اپنے لیے بھی معافی مانگتا ہوں, قاری صاحب کے لیے بھی معافی مانگتا ہوں کہ اگر یہ صرف عمرے کے ٹکٹ کے لیے آیا ہے تو بھی بدنصیبی ہے. اگر یہ صرف لنگر کھانے کے لیے آیا ہے تو اور بڑی بدنصیبی ہے. ویسے عاشق کے سامنے محبوب کا ذکر ہو تو اس کو تو ہر چیز بھول جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کرے ہم جان سکیں, ہم سمجھ سکیں, ہمیں احساس ہو سکے کہ ہم ایک قوم ہیں, ہم ایک امت ہے, ہمارا کوئی والی ہے. یہ میں آپ بے شک سارے اٹھ کے چلے جائیں تو جو باتیں میں نے کرنی ہے اگلے 2-4 دن میں وہ میں نے کرنی ہے, لیکن کاش یہ منظر ہم نہ دکھائیں. یہ پیغام جاتا ہے نا, لوگوں کو پیغام جاتا ہے. ہمارے بارے میں لوگ پہلے یہ کہتے ہیں ان کے لنگر بند کر تو پھر دیکھتے ہیں کیسے محفل میں ہیں. ان کے عمرے کے ٹکٹ بند کر تو پھر دیکھیں گے کیسے محفل میں آیا. کاش یہ تاثر ہم نہ دیں. حضرات الحمدللہ میرا اپنا یہ خیال ہے کوئی لنگر کھانے نہیں آتا, لیکن ظاہر ہے یہ بھی ایک ضرورت ہے. لیکن کتنا ہی خوبصورت ہو جب اعلان ہو تو باوقار طریقے سے آپ جائیں تو پھر ظاہر ہے اس میں سب کی عزت ہوتی ہے. بہت وسیع لنگر کا انتظام کیا گیا ہے. آپ رات کو 3 بجے تک بھی کھاتے رہیں گے تو ختم نہیں ہوگا. لنگر بہت ہے, سبحان اللہ. اس لیے تھوڑا سا تحمل کر لیں. اور میں آخر پر چونکہ ابھی سناخانی ہو اور اب لمبا کام نہیں رہ گئے, جن بچیوں اور بچوں نے یہاں سے قرآن پاک کا تاج پہنا ہے دیکھا وہ حقدار ہیں کہ ہم ان کی دستار بندی بھی کریں اور ان کو چادر حیا بھی دیں. سبحان اللہ. وہ منظر دیکھنے والا ہے. شاید کسی کے دل میں خیال آ جائے کہ میری بچی بھی قاری قرآن ہو جائے. شاید کسی دل میں جذبہ پیدا ہو جائے. ہمارے میاں غالب صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ان کے گاؤں میں 20 سال ہو گئے تھے. یہ کھاریاں کے پاس ایک گاؤں ہے خونن, 20 سال ہو گئے تھے. اس محلے میں
کسی گھر میں بھی لوگ وہ جو محلے کے بڑے کھڑکیاں بنے تھے میلاد شریف نہیں ہونے دیتے تھے. تو الحمدللہ اسی گاؤں کے لوگوں نے 2 ایکڑ زمین، سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں ایک کنال 20-20 لاکھ کی بکتی ہے، اور ابھی لوگ لائن میں لگے ہوئے کہتے ہیں ہمیں اور دینی ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا میں ابھی تو سب بھاگ لے لیں. الحمدللہ انہی 2 مہینوں کے اندر ایک شخص مجاہد بنا ہے. بچیوں کا ادارہ شروع بھی ہو گیا ہے. سبحان اللہ. میٹرک پاس بچیوں کے لیے ایم اے تک سبحان اللہ. تعلیم کا بندوبست کیا گیا ہے. اور اسی جگہ پہ خالد کے بالکل قریب پہلا پائلٹ پروجیکٹ انگلش میڈیم اسکول سسٹم کا. چونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بچے ڈاکٹر بنیں، ہم بھی چاہتے ہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، پر فرق یہ ہے ہماری اور ہماری چاہت ہے کہ تم صرف ڈاکٹر کو بنانا چاہتے ہو، ہم ان کو قاری بھی بنانا چاہتے ہیں، ہم ان کو حافظ قرآن بھی بنانا چاہتے ہیں. تو قاریاں اور ڈسٹرکٹ گجرات اور ڈویژن گجرانوالہ اور ڈویژن میر پور کے لیے ود ٹرانسپورٹ فیسلٹی ہم نے فرسٹ پروجیکٹ تعلیمی شروع کر دیا وہاں، اور انشاءاللہ مارچ سے وہاں کلاسز شروع ہو جائیں گے. اسی طرح دربار شریف پر میں نے عرض کیا بورڈنگ سکول ہم نے بنا دیا ہے، تاکہ اگر یہاں اگر کوئی بچہ، آج ایک ماں میرے پاس آئی 9 سال کا بچہ ہے بھائی، اس کو سارے پاس میں پڑتا ہے 9 سال کی عمر میں وہ انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی طرف جا رہا ہے. شاید آپ میں سے سب کی آنکھیں نہیں کھلی ہوئی، آپ کے بچے بھی ایسے ہو سکتے ہیں. آپ نے پوری کس مجبوری سے اپنے گھر میں انٹرنیٹ لگوایا ہے، لیکن اتنی آنکھ بھی تو کھولنی چاہیے نا. کیا آپ کے بچے کا تو ذہن کچا ہے؟ لیوٹن کی ایک ماں میرے پاس ہوتی ہے، بڑی خواہش تھی اس کی، 7 بچیوں کی ماں تھی، وہ سب کو ڈگریاں دلوائی، یونیورسٹیوں میں بھیجا، لیکن روتی ہوئی آئی. میں نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہنے کہ کاش میری 7 بیٹیوں سے کوئی ایک تو مسلمانوں کے بچے جنتی تھی. کسی نے بھی کسی مسلمان سے شادی نہیں کی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو کوئی عورت ہے جب یہ آپ کے گھر میں آگ لگ جائے گی، آج اس بات کو سمجھے، آج اس حقیقت کا اعتراف کریں کہ صرف کاروبار سے کام نہیں چلے گا، عشق مصطفیٰ کا کاروبار بھی کرنا. سبحان اللہ. ہم نے آپ کے لیے اپرچونٹیز بنا دی، پورے مانچسٹر میں ایک مثالی ادارہ آپ کو دے دیا ہے، پورے یوکے میں آپ کو برمنگھم سطح پر ایک ادارے میں، ایک برمنگھم کے ایک ادارے میں 600 سے زائد بچے قرآن کے قاری اور حافظ بن رہے ہیں. سبحان اللہ. لیکن کاش آپ کا بچہ ہو سے، لیکن جب کل آپ ہمارے پاس آتا ہے نا تویز دیں گی، حساب کریں گی. اب آپ تسلی دینے کے لیے لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، مجھے کوئی کتاب ابھی تک نہیں ملی جس میں لوگ حساب کرتے ہیں. پتہ نہیں وہ کون سی کتاب ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی حساب صاحب نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے جو مدینے والے آقا کے قدموں سے ہو کر گزرتا ہے. سبحان اللہ. میں آپ کو پیری مرید سے نہیں روکوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پیری مریدی برائے پیر اور مرید نہیں، پیری مریدی برائے نبی اور امتی. سبحان اللہ. پیر و مرشد اگر نمائندہ ہے کملی والے میں، اگر وہ آپ کی تربیت اس انداز میں کر دے
آپ کو اس طرح ڈھال دے کہ آپ کا یہ حال نہ ہو، بے شک آپ کا یہ حال ہو۔ سبحان اللہ کہہ دو یا سبحان اللہ اب تو کھڑا مال رہ گیا، بولو یہ حال ٹھیک ہے کہ وہ حال ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ پیری مریدی ہاتھ چومنے کا نام نہیں ہے، ویسے ہاتھ چوم سکتے ہیں آپ، لیکن صرف یہیں چومتے رہو گے، آگے کے لیے بھی کچھ بچا لو نہیں ہے۔ یہ پیری مریدی کا جو نظام ہے یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ سبحان اللہ جو تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں نا استاد سے، اس کی آگے تربیت شروع ہوتی ہے۔ اب روحانیت کیا ہے؟ روحانیت کال کا نام نہیں ہے، حال کا نام ہے۔ سبحان اللہ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ اگر میں آج بھی ادھر نہ آتا تو آپ کے پاس تو ملنے کا وقت نہیں تھا، یعنی آپ اگر کوئی کہے کہ آپ مجھے ملنے آئے ہیں تو یہ غلط ہوتا ہے۔ میں ملنے آیا ہوں بھائی آپ سے، بس فرق سمجھ لو، جب پیر مریدوں سے ملنے کے لیے چل پڑے اس پیری مریدی کا انجام کیا ہو۔ لیکن سچی بات یہ ہے، میں فرسٹ رمضان سے یہاں سے چلا گیا تھا اور اس کے بعد پہلی دفعہ آیا، لیکن میرا دل، میری سوچ، میری فکر مسجد حسین کی طرف لگی تھی۔ سبحان اللہ میں نے جو عزم کیا ہے کہ میں خانقاہ کو اس شکل میں ایک دفعہ کھڑا کر دوں سبحان اللہ جہاں لوگوں کو مرید بننے پر فخر ہو، لوگوں کو اپنے پیر پر فخر ہو۔ سبحان اللہ حضرات میں اگلے دن سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، لوگ ناچ رہے تھے، پیر صاحب کے لیے ناچ رہے تھے۔ گھنگرو باندھ کر ناچ رہے تھے۔ آپ مجھے بتائیں ہم کیا لوگوں کو منہ دکھائیں؟ لوگ کیا کہیں گے یہ کیا پیری مریدی ہے؟ پیری مریدی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، اندر باہر سے مدینے والے کی وفادار لگا۔ سبحان اللہ خدا کے لیے اپنے نبی سے کنیکشن جوڑیے۔ سبحان اللہ ہوا میں اڑنا کمال نہیں، پانی پہ چلنا کمال نہیں، بے شک سبحان اللہ مدینے والے کی نوکری پر قائم رہنا یہ کمال۔ سبحان اللہ آپ عشاق یہاں بیٹھے ہیں، ایک تو پھر دعوت دوں گا، مجھے تو 4 تاریخ کو چلے جانا ہے، لیکن جاتے جاتے میں اتنا ضرور کوشش کر جاؤں گا کہ 8 فیب کو بہت بڑا اجتماع ہو۔ آپ بھی ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہہ کر، انشاءاللہ اتنی انشاءاللہ سے آپ کا گزارا بھی نہیں ہوگا تو وہاں کیسے پہنچو گے؟ انشاءاللہ ذرا محبت سے کہہ دیں، آپ نے مظاہرہ نہیں کرنا، آپ نے پروٹیسٹ نہیں کرنا، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ہم مدینے والے کے نوکر ہیں۔ سبحان اللہ اور آپ میں سے ہر شخص جس کیپیسٹی میں بھی ہے آج سے کوشش شروع کر دیں، پٹیشن پر دستخط کریں، ہوگا پتہ نہیں کچھ بھی نہیں، لیکن کل قیامت میں اگر مدینے والے نے پوچھ لیا سبحان اللہ تمہیں موقع تھا کیا کیا؟ اور میں آپ کو جو جہد جاری کرتا ہوں، پاکستان میں دوسرا لڑکا جو میں نے ڈالنا ہے اور باقی کام مکمل کرنے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ حسب ثابت ہمارے دست بازو بنیں گے۔ اور اگر آپ میں سے ہر شخص صرف یہ ارادہ کر لیں کہ کم از کم ایک مسلح میں لیں مسجد حسین کے لیے، 200 کوئی چیز نہیں ہے،
لیکن ہو سکتا ہے قیامت کے دن اس ایک مسلح کی وجہ سے مدینے والا تمہیں اللہ کے دربار میں پیش کر سبحان اللہ. حضرات میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب پر حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکات عطا فرمائے. اور میرے ساتھ صرف یہ 3 الفاظ ہیں. آپ سب نے پچھلی عید ختم کر کے ایک دفعہ اپنی زبان کو ہلا کر کہنا ہے یا اللہ. تھوڑا سا اور کوشش کریں اللہ کو پکارنا یا اللہ. تھوڑا سا اور محبت سے کہتے ہیں یا اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. اور ہماری بہنیں بیٹیاں لنگر بھی کھا چکی ہیں, آپ نے تو نہیں کھایا, تو وہ ذرا اپنی محبت میں چونکہ علیحدہ بیٹھی ہیں سن تو رہی ہیں. ویسے اکثر محبت میں دیکھا گیا کہ وہ سنتی بھی نہیں ہیں, بولتی ہیں تو اب بولی پڑے. انہوں نے کہنے کہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. آپ کہیں گے یا اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں, نماز کی پابندی کروں گا, شرم و حیا کو اپنا لبادہ بناؤں گا, اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. جزاک اللہ.